ہیلو دوستو، السلام علیکم، خوش آمدید دوستو۔ اکثر کویشچن ہوتا ہے میرے فرینڈز کا کہ یو او سی آر کی ڈیفینیشن کیا ہے یا یو او سی آر کی تعریف کیا ہے۔ میرا اکثر یہی جواب ہوتا ہے کہ یو او سی آر کا ڈیفینیشن جو آسان ہے وہ یہی ہے کہ الیکٹرانک اوور کرنٹ ریلے یا پھر الیکٹرانک اوور کرنٹ پروٹیکشن ریلے یا پھر الیکٹرانک موٹر پروٹیکشن ریلے۔ اس تمام کا ایک مطلب نکلتا تقریباً، لیکن آج میرے ذہن میں آیا کہ میں ای او سی آر کی اس کے علاوہ ہمارا کام تو ای او سی آر کے الیکٹرانک ریلے کے ساتھ ہی ہے اور اسی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، لیکن آپ کو میں ای او سی آر کی ڈیفینیشنز اس کے علاوہ اور بھی ہیں چند، جو کہ میری سرچ کرنے پہ 5 ڈیفینیشنز اور بنتی ہیں اس کی۔ ان میں ایک نمبر پہ ہے ای او سی آر کی فرسٹ ڈیفینیشن جو ہے الیکٹرانک آرڈر کنفرمیشن ریکارڈ۔ یہ عالمی آن لائن کتابیات کے بارے میں ہے۔ اور سیکنڈ پہ ہے میرے پاس سیکنڈ ڈیفینیشن آف ای او سی آر، ایکسپیریمنٹل آرگینک ریئیکٹر۔ یہ تجرباتی ٹھنڈے ریئیکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیفینیشن استعمال ہوتی ہے، ان کے ادارے کے لیے۔ تھرڈ ڈیفینیشن آف ای او سی آر ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، الیکٹرانک اوور کرنٹ ریلے، جو یہ ابھی میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں۔ اور فورتھ ڈیفینیشن آف ای او سی آر، ایکسیپٹیبل آبجیکٹ کوڈ ریکارڈ۔ اور ففتھ ڈیفینیشن آف ای او سی آر، ایلرز، اوکلے، چیسٹر اینڈ رائٹ۔ یہ انجینئرنگ فرم ہے جس کے بارے میں یوز ہوتا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے ای او سی آر کے متعلق۔ یہ ہے دوستو ای او سی آر۔ یہ ہمیشہ ہم موٹر کی سیفٹی کے لیے یا الیکٹریکل اکوپمنٹ کی سیفٹی کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب رہے گا سوال کہ یہ کام کس طرح کرتی ہے اور اس کے کنیکشن کہاں کہاں کیے جاتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے سوئچز جو مختلف کنٹرول فنکشنز کیا ہیں، اور یہ جو سوپر لگا ہے یہ کیا ہے۔ تو یہی میں آپ کو آج بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ فرینڈز یہ جو ہیں یہ اس کے اوپر یہ سی ٹی ہیں، جو کہتے ہیں سی ٹی ہیں، سی ٹی، یہ فرسٹ یہ سیکنڈ۔ سی ٹی کی ڈیفینیشن ہے کرنٹ ٹرانسفارمر، جو ہم یہاں سے تار گزارتے ہیں کیبل پاور کا، تو میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں وولٹیج جنریٹ ہوتے ہیں، جس کے سگنلز اس کے الیکٹرانک سرکٹ کو جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارا کرنٹ شوٹ کرتا ہے اسی حساب سے آگے وولٹیج زیادہ جنریٹ ہوتے ہیں، تو اس کو یہ ریگولیٹ کر کے ہمارے سرکٹ کو بند کرواتی ہے ہماری مطلب والی لمٹ پہ۔ تو دوستو اس کی وائرنگ کا جو آسان طریقہ ہے، یہاں پہ ایک ہے A1 پوائنٹ، اس سے آپ کو جو فرنٹ ہے سامنے والی سائڈ پہ ملے گا A1، ایک ہے A2۔ تو یہ سے جو سرکٹ ہوتا ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کے پوائنٹ ہے آپریٹ کروانے کے۔ A1 میں ہم لائن دیں گے جس کو ہم فیز کہتے ہیں، اور A2 میں ہم نیوٹرل دیں گے۔ اس کے بعد نسبت اس کو ڈبل فیز پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جی ہاں ڈبل فیز پہ۔ اور یہ ہے اس کا 95 پوائنٹ۔ 95 پوائنٹ جو ہے دوستوں دراصل اس کا کامن پوائنٹ ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم ریلے کا یہ کامن پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ہم سپلائی دیں گے تو
یہ دوستوں اس کا این سی پوائنٹ اور یہ اس کا این او پوائنٹ 96 جو ہے اس کا این سی پوائنٹ ہے اور 98 جو ہے اس کا این او پوائنٹ ہے. این سی پوائنٹ دراصل جب ہمارا کوئی بھی آگے جو لوڈ چل رہا ہوتا ہے وہ اوور لوڈ ہوتا ہے تو یہ ہماری اے او سی آر ٹرپ ہوتی ہے. ٹرپ ہونے کے بعد یہ سپلائی ہماری یہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. عام نارمل حالت میں ہماری اس پوائنٹ پہ این او پہ سپلائی رہے گی جس سے ہم آگے اپنا سرکٹ آپریٹ کرتے ہیں سوئچ لگا کے دوسری چیزیں لگا کے. تو یہ تو وہ ایسے پوائنٹ. باقی دوستو یہ ایسی ایمپیئر سیٹنگ جیسا کہ واضح اوپر لکھا ہوا لوڈ سیٹنگ اور یہ ہے اس کا ڈی ٹائم. اب آپ سوچیں کہ ڈی ٹائم اور او ٹائم یہ کیا چیز ہے. یہ دراصل دوستو یہ ڈی ٹائم جو ہوتا ہے یہ ڈیلے ٹائم ہے. ڈیلے ٹائم سے مطلب یہ ہے کہ ہماری موٹر یا کوئی بھی جو لوڈ ہمارا اس پہ چل رہا ہوتا ہے جب موٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یقیناً ٹارک لیتی ہے. وہ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کا ہو سکتا ہے وہ ٹارک یا کسی اور چیز کا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس ٹارک کی سیٹنگ ہوتی ہے کہ اتنے سیکنڈ تک ہمارا ٹارک اگر اس پہ آتا ہے اس کے اوپر تو یہ اس ٹائم تک یہ ریلے ٹرپ نہیں کرے. تو اس کے حساب سے اس کا ٹارک دیکھ کے ہم یہاں سے اس کی سیٹنگ کر دیتے ہیں اس سوئچ سے. اب اس کا او ٹائم رہ گیا. اب او ٹائم کا جو مطلب تعریف یا ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اوور لوڈ ٹائم. اب یہ وہ سیٹنگ ہے کہ ہماری موٹر یا کوئی سا بھی لوڈ اس کے الیکٹریکل لوڈ جو چل رہا ہے اس کے آگے ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے وہ کتنی دیر تک کتنے سیکنڈز تک وہ اوور کرنٹ چلتا رہے اور ہماری مشین بند نہ ہو. اس سے زیادہ اگر وہ ہو جس پہ موٹر کو یا مشین کو نقصان ہو سکتا ہے تو وہ یہ بند کروا دے. تو یہ اس کی سیٹنگ ہے. یہاں سے ہم اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹائم کو. اور دوستو یہ اس کی پاور کی انڈیکیشن یہ ایل ای ڈی مسلسل جلتی رہے گی. کچھ ای او سی آرز ہیں جس میں یہ پرچولیٹ کرتی رہتی ہے اور جب یہ ہمارا ای او سی آر ٹرپ ہو جائے گی اور ہمارا این او پوائنٹ سے سپلائی ہٹ کے این سی پوائنٹ پہ آ جائے گی. اب این سی اور این او کیا ہوتا ہے. یہ این او اور این سی کا مطلب ہے کہ نارملی کلوز پوائنٹ جو نارمل حالت میں پوائنٹ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور این او کا مطلب ہے نارملی اوپن پوائنٹ جو آپس میں الگ ہوتے ہیں. اچھا جب ہمارا یہاں سے یہاں سپلائی آ جائے گی اور یہ ٹرپ ہو جائے گا لوڈ کی وجہ سے تو پھر ہماری یہ انڈیکیشن ہوگی جس سے ہمیں پتہ چلے گا ہمارا سرکٹ ٹرپ ہو چکا ہے. باقی رہے گا دوستو یہ ٹی اور یہ آر. اب یہ ٹی اور آر یہ کیا بلا ہے. یہ ٹی جو دراصل ہے یہ ٹیسٹنگ کے لیے کہ ہم اس کو یو سی آر کو پہلے اپنی سیٹنگ پر رکھ کے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حتیٰ کہ یہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اس کے لیے ہم یہ ٹی ٹائم کو سوئچ جو ہوتا ہے اس کو پش کر کے رکھیں گے. اتنے سیکنڈ گزرنے کے بعد ہماری یو سی آر ٹرپ کروا دے گی. تو اس کا مطلب ہے یہ ورکنگ میں اور صحیح ہے. اور یہ جب ہمارا سرکٹ ٹرپ ہو چکا ہوگا جب ہم اسے دوبارہ آن کرنا چاہیں گے تو یہ ریسیٹ ٹائم ہے. ریسیٹ سوئچ ہے سوری یہ ریسیٹ سوئچ ہے. اسے ہم پش کریں گے تو یہ او سی آر ریسیٹ ہو جائے گی. تو یہ تھی دوستو ای او سی آر اوور کرنٹ ریلے. اور دوستو اس کے بیک سائڈ پہ یہ اس کی مکمل ڈائیگرام دی ہوئی ہے سرکٹ اور کنٹرولنگ ہر چیز کی. تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو آج کی آپ کو کیسی لگی میری. اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ.